السلام علیکم ناظرین، ہمارا مستقبل کے ایک اور سلسلے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، خاندان جو ہے وہ ایک سوسائٹی کی بنیاد ہے، ایک سوسائٹی کی فاؤنڈیشن ہے، اور اگر فاؤنڈیشن کمزور پڑ جاتی ہے، اگر فاؤنڈیشن کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ہے وہ رسک پر ہو جاتی ہے۔ ہم اس پروگرام کے اندر جس کا نام ہمارا مستقبل ہے، اس مستقبل کے حوالے سے خواب دیکھتے ہیں، خواہشات آپ کے اندر بھی پیدا کرتے ہیں کہ جو خوبصورت بنانا ہم سب کا حق ہے۔ ہم سب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے لیے خواب دیکھیں بھی، اپنے مستقبل کو خوبصورت بنائیں بھی، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم خواب دیکھنا شروع کریں، جب ہم خواہشات اپنے اندر پیدا کریں تو اس کے لیے ایفرٹس بھی کریں، اور یہ کوشش بھی کریں کہ اگر ہم نے آگے جا کر اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو معاشرے کے لیے فائدہ مند بنانا ہے تو ہم اپنی فیملی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنے رشتوں کو مستحکم کریں، اپنے معاملات کو خوبصورت بنائیں تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنی فیملی کو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بنا سکیں اور سوسائٹی کی مضبوطی کا سبب بن سکیں۔ ناظرین، ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، بہت افسوسناک عمل ہے، اور اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی ڈیکوریشن پیس جو ہے وہ بہت خوبصورت اور قیمتی چھوٹ کر گر جاتا ہے تو اس کا افسوس جو ہے وہ کئی دنوں تک جو ہے وہ آپ کے ذہن پر رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات رشتوں کی کریں اور رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کی بات کریں تو رشتے ٹوٹ جانے کا جو افسوس ہے یا جو درد ہے وہ صرف چند گھنٹے تک نہیں رہتا، چند دنوں تک نہیں رہتا، بلکہ اس کے اثرات جو ہے وہ پوری زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ اس کی تکلیف جو ہے وہ ذہن پر رہتی ہے اور رشتوں پر اس کے اثرات رہتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر بات کریں گے جس موضوع کے حوالے سے وہ ڈیورس ہے، اور ایک ایسا تکلیف دہ ٹاپک ہے کہ جس پر جو ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے اور جس پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ بات اگر ہم نہ بھی کرنا چاہیں تب بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑی ہے، اور ہمیں آج ان ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہاں پر بیٹھ کر کے وہ کیا وجوہات ہیں کہ جو چیز اتنی تکلیف دہ ہے اور اتنی افسوسناک ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، وہ خاندان کے جو سوسائٹی کی بنیاد ہیں، ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے سوسائٹی کا اوور آل اسٹرکچر جو ہے وہ ویک پڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم جو ہے وہ ڈیورس کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ایکسپرٹ اپنے گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے۔ ہم آپ سے ان کا انٹروڈکشن کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری پہلی مہمان محترمہ شبانہ شوکت صاحبہ ہیں۔ شبانہ جو ہے وہ ریلیشن شپ سپورٹ ایڈوائزر ہیں، اور بہت سال سے جو ہے وہ یہ کاؤنسل کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں، اور مختلف جو ہے وہ خواتین اور فیملیز کے ساتھ جو ہیں یہ انوالو ہیں ریلیشن شپ ایڈوائزر کاؤنسلر کے طور پر۔ شبانہ، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ ہماری دوسری مہمان جو ہیں وہ نسرین سعید صاحبہ ہیں۔ نسرین صاحبہ جو ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئی ہیں، یوتھ کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں، اور بہت سارے پروجیکٹس میں انوالو ہیں جس میں ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم ان سے بھی ان کی ایڈوائز لیں گے، اور اپنے پروگرام میں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں یہ کویسچن پوچھوں گی جو ہمارے ذہن میں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں ایسا کون سا ڈیٹا نظر آتا ہے جو پبلشڈ ڈیٹا ہو یا جو ہمیں مختلف ریسورسز سے ملتا ہو اور ہمیں پتہ چلتا ہو کہ جو ریشو جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیورس ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں؟ جس آرگنائزیشن کے لیے میں کام کرتی ہوں، میں پیچھے 5 سالوں کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں نا، اور ہمارے پاس ہم نے اتنے وہ ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے پر وہ پبلش ڈیٹا نہیں ہے جی. جو ہمارے پاس ہے وہ ہم کہتے ہیں جو ہمارے آرگنائزیشن میں لوگ آتے ہیں تو ان میں سے اگر ہم دیکھ لیں اور پیچھے 2.5 ایئر سے ہم اسپیشلی ڈیورسڈ لوگوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، ان میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا ہے ان میں سے ٹاپ 3 وجہ یہ ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز کا کئی دفعہ انٹرفیئرنس یا پریشر ہوتا ہے کپلز کے اوپر، وہ ہم نے زیادہ دیکھا ہے ینگ کپلز میں، بالکل جو انڈر 30s جو ڈیورس انڈر 30s ایج میں ہوتے ہیں. بالکل. شبانہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ چیز جو ہے وہ بات اس پر بہت کی جاتی ہے کہ ڈیورس کا ریشو جو ہے بڑھ رہا ہے، لیکن کیا واقعی ایسی بات ہے؟ کیونکہ آپ نے کام کیا ہوا ہے تو میں آپ سے اسی لیے یہ سوال کر رہی تھی کہ واقعی ایسا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ اس UK میں بڑھ رہا ہے.
اور خاص طور پہ مسلمان کمیونٹی میں بڑھ رہا ہے. اچھا, یہ تو فیکٹ ہے. یہ تو آپ کہیں گوگل پہ کہیں انٹرنیٹ پہ جا کے آپ دیکھ لیں, اور یا کہیں کتاب میں بھی جو پبلش ڈیٹا ہوتی ہے اس میں دیکھ لیں, ڈیفینیٹلی ڈیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں. اس لیے جیسے جو پروجیکٹ ہم نے پیچھے 2 سالوں سے کیا تھا نا, اس میں گورنمنٹ کی فنڈنگ ہمیں مل رہی تھی, بیکاز گورنمنٹ کہتے کہ ان کو نا جو فیملیز کورٹ میں نہیں جاتی ڈیورس کے لیے, وہ گورنمنٹ کو نا بہت مہنگا پڑ رہا تھا. تو انہیں پھر ہمیں فنڈنگ دی تھی کہ آپ اگر کمیونٹی میں کام کر سکتے ہو ان لوگوں کے ساتھ, تاکہ وہ کورٹ نہ جانے کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ تو یہ فیکٹ ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے, ڈیورس ڈیفینیٹلی بڑھ رہا ہے, بیکاز گورنمنٹ اگر ہمیں پیسے دے رہی ہے اس ایک ریسیشن میں. جی. اور ناظرین, ابھی اس پروگرام کے لیے جب میں اس ٹاپک کے حوالے سے ریسرچ کر رہی تھی اور میں آن لائن گئی, تو مجھے بہت ساری ایسی ویب سائٹس نظر آئیں جو ڈیورس سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, اور کوئی 1-2 نہیں بلکہ کافی ساری بڑی تعداد میں مجھے نظر آئیں, جس سے اندازہ ہوا کہ جس چیز کو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ آپ کو سوسائٹی کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہو, تو پھر اس کا اوبویسلی اس کا تناسب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور جب سپورٹ بھی آپ کو اس پر مل رہی ہے. نسرین, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ پرسنلی آپ کیا سمجھتی ہیں, اپنی آبزرویشنز اور ایکسپیرینس جو آپ دیکھتی ہیں, لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, کہ کیا ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ جو شادی ہے اور میرڈ لائف ہے یا فیملی کا جو کی اہمیت سمجھنے والا معاملہ ہے, کیا اس میں کوئی کمی آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی ایمن, بہت اچھا ایک سوال آپ نے ریز کیا ہے, اور یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ جو ڈیورس کا ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور وہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف یو کے میں بڑھ رہا ہے, بلکہ پورے ملک پورے ورلڈ میں جو ہے اس کا ریشیو, اور اس کا تعلق صرف کوئی ایک مذہب سے بھی نہیں ہے, مطلب مذہب ہو یا ایتھنک بیک گراؤنڈ ہو یا مطلب ریلیجن ہو یا کسی بھی کنٹری میں. لیکن یہ اگر آپ ریسرچ بھی کر لیں, آپ گوگل آؤٹ کر لیں اس کو, تو مجھے لگتا ہے کہ ہر طرف یہ ریشیو میں جو ہے وہ ایک انکریز ہو رہی ہے. اور دوسری چیز مجھے جو لگتی ہے نا کہ ایکچوئل میں ڈیورس سے پہلے اگر ہم شادی کو لے لیں, جیسے آپ نے بھی اپنی بات شروع کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ایک سوسائٹی کا جو بنیادی یونٹ جو ہے وہ گھر ہے, اور گھر میں بھی جو ہے وہ میاں بیوی, اور میاں بیوی کو ایک ریلیشن میں باندھنے کے لیے جو اول دن سے, اگر آپ اسلامک پرسپیکٹیو لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بسایا تو ایک مرد اور عورت کو مطلب ایک خاندان کی شکل میں نا, اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو بہت سے خاندان ایک ساتھ بسا سکتے تھے, لیکن صرف جیسے حضرت آدم اور حوا کو انہوں نے, تاکہ تمام انسانیت آگے جو ہے وہ ایک خاندان کی شکل اختیار کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب میں یہ جو میرج کا جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کو بہت ہی مقدس اور بہت ہی ہولی سمجھا گیا, تاکہ اس سے جو ہے انسانی زندگی کو جو ہے وہ پراسپر کریں, ہے نا, وہ فلرش کریں. اور تمام مذہبوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے, تاکہ جو ہے ایک ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے اس کی گروتھ ہو, اس کو جو ہے انسانوں کو جو ہے وہ شروع سے ہی صرف اس کی گروتھ نہ ہو, بلکہ اس کو ایک سیف انوائرنمنٹ ملے, ایک گھر کی شکل میں, اور اس گھر کو جو ہے مقدسیت جو ہے وہ شادی یا میرج والا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ سرو کرتا ہے. لیکن ہم اب دیکھتے جا رہے ہیں کہ جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے نا, تو ہم ایجوکیشن کو جو ہے, جیسے جو ایجوکیشن ہم امپارٹ کر رہے ہیں لوگوں میں, اس میں سکلز پہ ہم بہت زیادہ غور کر رہے ہیں, اور وہ بھی سکلز ہوتی ہے جو ورکنگ سکلز ہوتی ہیں, ایک پروفیشنل لائف کو جو ہے وہ اچھا بنانے کے خاطر. اب اس سفر میں جو ہے جو لاس ہو رہا ہے, وہ لاس یہ ہے کہ انسانی زندگی یا ریلیشنز کو بلڈ کرنے کے لیے جو سکلز چاہیے, یہ سکلز جو ہے یہ پیچھے جا رہے ہیں. اور چونکہ یہ سکلز اس طرح سے سکھائے نہیں جا رہے, چاہے وہ جس بھی طریقے سے ہو, چاہے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ ایجوکیشنل وے میں ہو, یا جیسے آپ آبزرو کر کے یہ سکلز سیکھتے ہیں, یہ سکلز جو یہ بہت پیچھے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ اتنا مقدس ایک انسٹیٹیوشن جو ہے, اس کی جو فاؤنڈیشنز جو ہے یہ بہت ویک پڑتی جا رہی ہے. نسرین, آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک اور یہی سوال آیا کہ کمپلینس کیا ہوتی ہیں اور پرابلمز کن وجوہات کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر ہم شبانہ سے پوچھیں کہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور ایڈوائز لیتے ہیں, ان کی مین موسٹلی کیا ریزنز جو ہیں وہ لوگ دیتے ہیں اپنا یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے؟ وہی تو میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی کہ جو ینگ جو انڈر 30s میں کپلز نہیں ہوتے, ان کا مینلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے نا آگے پیچھے سے انٹرفیئرنس آتی ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں
زیادہ فوکس یہ ہے نا کہ کپلز میں نیوکلیئر فیملی, ہسبینڈ وائف میاں بیوی ہو اور صرف وہ ہو, باقی کے میاں بیوی کے ماں باپ ایک قدم پیچھے لے لیں, بیوی کے بھی ماں باپ. تو یہ تو فیوچر میں ایجوکیشن بھی تو یہی بتاتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنس زیادہ ہو یا زیادہ ہو. تو ایسے مجھے لگتا ہے لوگ پھر جب آپ ریلیشن شپ میں آؤ نا یہ سب کچھ لے کے, تو پھر یہ پھر ایکسپیکٹیشنز چینج ہو جاتی ہیں. اور پھر جب کوئی ایون اگر بڑے آپ کو سپورٹ کریں یا کچھ کہنا چاہ رہے ہوں تو کپل یہی دیکھا گا کہ یہ بہت زیادہ عمل دخل ہو رہی ہے ہمارے ریلیشن شپ میں. ایسے بہت ہوتا ہے. تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی سنوں یا کچھ ان کو انوالو کروں تو بیوی برداشت نہیں کرتی. تو یہ ینگ کپلز میں ہم نے یہ بہت دیکھا ہے. ینگ کپلز میں جو ہے وہ یہ چیز بہت ہے کہ انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کا جو تصور شبانہ نے بات کہی. ناظرین, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اکیلے ہم رہنا چاہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی ذمہ داری کا بوجھ ہمارے سر پہ نہ ہو. اور نسرین, آپ کو کیا جو اس کے ریزنز نظر آتے ہیں؟ جی, مجھے لگتا ہے کہ ڈیورس کو اگر ہم ایک وائڈ اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ جو بیک ہوم میں ایک کانسیپٹ تھا, ہے نا, کہ اگر شادی ہوتی ہے تو جس گھر میں آپ شادی کر کے جاتے تو وہاں سے آپ کا جنازہ ہی اٹھے گا. یعنی ایک یہ تھا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو, جو بھی ہو, آپ نے بس صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور آپ نے اس ریلیشن شپ کو نبھانی ہے. اب وی کم آؤٹ فرام دیئر, اور ہم اگر دوسرے اسپیکٹرم میں دیکھتے, اب عورتوں کو اور مردوں کو ایجوکیشن, رائٹس اور یہ ساری چیزوں کا پتہ چلا ہے نا. اب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ شادی کے بعد جو ہے ایک ٹسل شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں اسپیشلی ساؤتھ ایشین کمیونٹی جو ہے, اس میں جیسے کہ ابھی شبانہ نے بھی کہا کہ سب سے مین ریزن جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی انٹرفیئرنس. اب آپ دیکھیں جیسے ساؤتھ ایشین کمیونٹیز میں جو ساس بہو اور ان کا جو ریلیشن شپ یا بڑوں کا بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا, اور کپلز کو جو ہے ان کی اپنی پرائیویٹ اسپیس نہیں دینا, ان کی اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں, یعنی ایک ان کا اپنا کنٹرول جو ہے, ایک پریویسی کو لے لینا, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اب آبویسلی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہ زمانہ جو ہے سوسائٹی تبدیل ہو گئی ہے. اب عورتیں بھی جو ہے وہ زیادہ تر کپلز جو ہے وہ ورکنگ کپلز بھی ہے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا انٹریکشن بھی باہر سوسائٹی کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سے مردوں کا پہلے سے ہی تھا. اب سیکنڈ جو ریزن جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے کہ چیٹنگ کے, یعنی ایکسٹرا میریشل افیئرز اور اس طرح کے بھی بہت سے کیسز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیورس ہو رہی ہے. تھرڈ جو چیز مجھے لگتی ہے وہ ہے انکمپیٹیبلٹی, یعنی مطابقت جو ہے وہ نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ڈیورس کے ریٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈیورس ایسے کہ شادی ہو جاتی ہے اور فوراً اس کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے, لیکن کچھ کیسز ایسے بھی کہ بہت دیر شادی چلنے کے بعد بھی ڈیورس ہو جاتی ہے. تو یعنی یہ کہ بیفور شادی کے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات چیت بھی کرتے ہیں کپلز, اور انہوں نے اپنے لیے ایک پلان بھی ورک آؤٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ ایک ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ مزاج جو ہے وہ الگ ہے, چوائس الگ ہے, بہت ساری چیزیں تھنکنگز میں ہو یا جن بھی وہ ہو, لیکن دے اسٹارٹ ریئلائزنگ دیٹ. اور انسٹیڈ آف فیسنگ دا چیلنج ٹوگیدر, انسٹیڈ آف ورکنگ آن اٹ ٹوگیدر, یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ سوسائٹی کی رفتاری اتنی تیزی سے جا رہی ہے تو جو فرسٹ جو آپشن آتا ہے نا لوگوں کے سامنے وہ یہ ہوتا ہے کہ نو دس کانٹ گو اہیڈ, بس اس کو ختم کرنا ہے اور ہم نے اپنے اپنے طریقے جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں صبر بہت زیادہ تھا اور مے بی صبر رانگ وے میں بھی تھا. ایک زمانہ وہ ہے کہ انسٹنٹ سٹیپس لینا چاہتے ہیں. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے. بالکل نسرین, بہت سارے آپ نے اہم پوائنٹس بتائے, اور انہی پوائنٹس کے ساتھ چونکہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ ہم اس پر جتنی دیر بات کریں وہ کم ہے, لیکن ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ جو ایک سٹیپ لیا جاتا ہے ڈیورس کا, اس کے بعد کیا چیلنجز فیس کیے جاتے ہیں, اور ایک یہ بھی خیال ہے کہ زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ عورت فیس کرتی ہے.
لیکن یہ بھی کلیئر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور اس کا بھی صحیح سے فیکٹس سامنے آنے چاہیے کہ کیا یہ چیز جو ہے وہ سب کے لیے برابر چیلنج بنتی ہے. آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ایڈوائز لیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں کہ جو کیونکہ ہم بھی یہاں سب بیٹھی عورتیں ہیں تو ہمیں شاید زیادہ ان کے ساتھ سے ایمپتھی ہوتی ہے, پر جو میں نے دیکھا ہے فرسٹ اپنی آنکھوں سے نا, جو ہسبینڈ بھی ہیں اور بچوں پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. اور وہ کیونکہ اکثر جو فیملیز ہمیں دیکھے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, لائک مائنرز ہوتے ہیں, سو انڈر 18, تو جو چھوٹے ہمیں دیکھا ہے وہ ماں باپ سوچیں گے کہ یہ ینگ ہے, ان کو پتہ سمجھ نہیں, یہ نہیں ہے, پر بعد میں ان کے بیہیویئر میں یا اسکول فل فون کریں گے ہمیں کہ آپ اس فیملی کو دیکھ سکتے, یہ بچہ یہ فلانا کہہ رہا ہے. سو بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, جو مجھے لگتا ہے ہم اس بہت ابلیویس ہے اسے, ہمیں اتنا ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, بالکل. آئی تھنک ہمیں صرف اوپر سے نظر آ جائے گا, that's going to be the tip of the iceberg. آئی تھنک جو اندر بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے, جو آپ کہہ رہے تھے فار ایور ان کے ساتھ چلے گا وہ اثر. اور پھر ہسبینڈ بھی, وہ کافی ہمارے پاس آدمی آتے ہیں جو ڈیورس کے بعد نہ بچوں کو دے سکتے ہیں, نہ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں, یعنی ہوم لیس ہو گئے ہیں, بچے بھی ان کے پاس, ان کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. اور آئی تھنک آج جیسے سوسائٹی جا بھی رہی ہے نا, اور عورتوں میں آئی تھنک صحیح ہے, ہونا چاہیے, عورتوں کے پاس وائس ہونی چاہیے, پر اس حق میں نہیں کہ آدمی کے پاس بالکل نہ رہے. ہمیں وہ بیلنس واپس مڈل میں لے آنا چاہیے. ناظرین, لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز جو ہے وہ جس طرح شادی جو ہے وہ شادی ہونے سے پہلے ایک اٹریکشن فیل ہو رہی ہوتی ہے, ایک چارم فیل ہوتا ہے, اور ایک بہت حسین سا خواب محسوس ہوتا ہے, اور شادی ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں انسان کے اوپر پڑتی ہیں اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بوجھ سے ہم جلد چھٹکارا حاصل کر لیں. اور تیزی کے ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ خیال ڈیولپ ہو رہا ہے کہ شادی کے بغیر بھی جو ہے ایک بہت اچھی انڈیپینڈنٹ لائف گزاری جا سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیسک کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے اور بیسک کانسیپٹ کمزور ہے اس معاملے میں, اس کو ہم کیسے بہتر بنائیں, اور کیسے جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, اور بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ والدین کو بچوں کے اندر اس چیز کو شروع سے ڈیولپ کرنا چاہیے کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے اور رشتے جوڑ کے رکھنا کتنا ضروری ہے, رشتے ٹوٹ جانا جو ہے وہ کتنا نقصان کا سبب بنتا ہے. نسرین, آپ کیا کہیں گی کہ آپ اپنے ارد گرد فیملیز کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے اور بچوں کو آپ دیکھتی ہیں, ینگسٹرز کو دیکھتی ہیں کہ رشتوں کی کتنی اہمیت ان کے نظر میں ہے, اور فیملیز کا کیا اس کے حوالے سے آپ کو رویہ نظر آتا ہے؟ جی, ابھی جیسے کہ شبانہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ایک ڈیورس ہوتی ہے کسی فیملی میں, تو جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ ڈیورس ڈفرینٹ لیولز پہ ہو رہی ہے نا. کبھی کسی کے بچے بہت چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کے ٹین ایج بچے بھی ہو سکتے ہیں, ہے نا, کیونکہ آج کل یہ بھی ٹرینڈ چلا ہے کہ کپلز بہت لیٹ ایج میں بھی جا کر کے ڈیورس ہو رہے ہیں. اب ڈیورس میں جو ہے دیکھیں, جو ہسبینڈ اینڈ وائف دے بوتھ آر میچیورڈ, ٹھیک ہے, یہ ایک میچیور ڈیسیشن ہوتا ہے, اور بہت ساری کیسز میں جو ہے وہ بہت اچھے سے بیٹھ کے بھی ڈیورس کر لیتے ہیں. لیکن جو چیز اگنور ہو رہی ہے یا نگلیکٹ ہو رہی ہے وہ ہے وہ جو معصوم ننھے سے ذہن ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے جو ہے ان کے گرون اپس جو ہے دا چلڈرن دے ریئلی ایڈمائر, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں ہر وقت سیف رکھیں گے, یہ ہمیں ہمیشہ پروٹیکٹ رکھیں گے. اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو میں سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اپروچ کروں. مطلب یہ ننھے ذہن جو ہے وہ اس طرح کی ایک سوچ لے کر کے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب جب دیسی کہ جن کے اوپر ان کا ٹرسٹ تھا اور جو ان کو سیف گارڈ کرنے والے جن کی اتھارٹی تھی, جب ان کے اپنے ریلیشن ہی ٹوٹ رہے ہیں تو پھر وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, یہ سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مینٹلی جو ہے ان کا اسکول مطلب ذہنی وہ جو ہے نا وہ بھی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اسکول میں یہ بہت انڈر پرفارم کرتے ہیں, ان کے جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ بہت ساری بری چیزوں میں بھی آگے جا کے انوالو ہو جاتے ہیں. اب جو ٹین ایج بچے ہیں وہ اگر ان کے پیرنٹس نے جو ہے وہ ڈیورس لی ہے تو ایون ان کا جو ایک ریلیشن شپ کے تعلق سے جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بھی بریک ہو جاتا ہے. اب وہ بھی بہت ولنریبل ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جو اگر ٹین ایج بچے ہیں نا, پھر وہ ڈرگ ابیوز یا الکوہول یا سیکشل ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر یہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دین ان کا ایک بہت بڑا ڈس بیلنس یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے بہت نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ, اب دیکھیں جو ٹین ایج بچے انہوں نے آگے اپنی لائف شروع کرنی ہے, تو ان کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ دے تھنک کہ
دے گیٹ سیکنڈ اوپینینز اباؤٹ میرج کی شادی کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے جن کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے, جب ان کے درمیان ڈیورس ہو گئی ہے تو اس بروکن ریلیشن شپ کا جو ہے یہ آگے جو ٹین ایج بچے جو ان کے اوپر بہت برا افیکٹ ہوتا ہے, اور دے آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ میں جنرلائز نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیورس کے بعد اچھے بھی ریزلٹس ہوں, ہے نا, ہو سکتا ہے کہ ڈیورس کسی کے لیے وہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہو, ایک ابیوزو ریلیشن شپ میں وہ رہ رہے ہیں اور ان کے لیے چھٹکارا بھی ضروری ہے. لیکن جہاں پہ کپلز جو ہے جلد بازی کی وجہ سے مطلب دے ڈونٹ انویسٹ انف ان دا میرج, اور وہ ایک لاسٹ اسٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا اس کو رشڈ وے میں جا کر اپروچ کرتے ہیں, تو اس کا ظاہر سی بات ہے وہ چھوٹے بچے ہو یا بڑے بچے ہو دونوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے, اور اس سے جو بنیاد جو ایک سوسائٹی کی شیک ہوتی ہے نا وہ دیٹ از ویری ڈسٹرائنگ. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے نا وہ بھی ہل جاتا ہے اس سے. بالکل ناظرین, یہاں پر یہ ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہمارے اپنی مسلم کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ دو کانسیپٹس پائے جاتے ہیں. ان میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہونا ہی نہیں چاہیے, اور طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, چاہے کتنا ہی ڈومیسٹک ابیوز بڑھتا چلا جا رہا ہو, کتنا ہی ذہنی پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہو, اور کتنے مسائل ڈیولپ ہوتے چلے جائیں. لیکن چونکہ ابھی نسرین نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں یہ کانسیپٹ دیا جاتا تھا کہ شادی جس گھر میں بھی ہوئی ہے وہاں سے جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی نکلنا ہے, یا ایک جو اب ہم گروئنگ پرابلم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی کو کوئی اہمیت نہ دینا اور رشتے کو اہمیت نہ دینا, اور جلد بازی میں ڈیسیژن لے لینا اور شادی کو اور طلاق کو ایک کھیل بنا لینا. یہاں پر ہم ان دونوں کے درمیان کی بات کر رہے ہیں. اس مسئلے کو ڈسکس یہاں پر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والوں میں بہت سارے وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ان مسائل سے گزر رہے ہیں, بہت سارے فیملی کے بڑے بھی موجود ہیں کہ جن کا ان پرابلمس کو سولو کرنے میں ایک بہت اہم کردار ہو سکتا ہے, یا ان پرابلمس کو بڑھانے میں بھی بہت اہم کردار ہو سکتا ہے. ہم ان سب کو ہی اپروچ کریں گے اور ان سب سے ہی یہ ہم ان سب کے لیے یہ پوائنٹ سامنے لے کر آ رہے ہیں. اور ایک شبانہ سے میں یہ سوال کروں گی کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ چیلنجز جو ہیں کیا چیلنج ہو سکتے ہیں اگر ایک سنگل مدر ہے اور یعنی یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اس کے بعد بچوں کے حوالے سے جو ہیں وہ کیا چیلنج وہ فیس کرتی ہے؟ وہ کافی ہے نا, میں کہاں سے میں شروع کروں. ایک یہ ہوتا ہے اگر وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہو تو کسی کو موو آؤٹ ہونا پڑے گا, وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, تو کسی کو اگر وہ ماں سنگل مدر اپنے بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے تو پہلے یہ ہاؤسنگ کا ایشو ہوگا کہ وہ جا کے کہاں رہے گی, اور اگر اس کو وہ ہاؤسنگ کہیں دور ملا تو پھر بچوں کے اسکول چینج ہوئیں گے, تو پھر بچوں کے اوپر یہ سب اثر پڑتا ہے. اور اگر جہاں وہ رہتے تھے ساری فیملی نزدیک تھی داد کے ہسبینڈ کی فیملی, تو وہ جہاں جا رہی ہے وہاں اس کے کوئی فیملی نہیں, اس کا کوئی فرینڈ نہیں ہے, اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور ویسے بھی ایون اس 21st سینچری میں جہاں میں کام کری میں نے دیکھا ہوا ہے جو عورتیں ڈیورس کا ان کے اوپر لیبل ہو, ان کے لیے کافی چیزیں ان کے لیے کافی مشکل ہیں, بہت سوشل اسٹگما ایون ان دس سینچری ہے, بیکاز لوگ ابھی بھی وہ اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے کہ شاید اس میں کچھ تھا, اس نے کچھ غلطی کیا, اسی کی وجہ سے وہ ہوا ہے. ابھی بھی ہم لوگ ایسے سوچتے ہیں ایون دو سوسائٹی اتنی بڑھ گئی ہے, تو عورتوں کے لیے کافی چیز مشکل ہے. پھر وہ سارے بینیفٹس کا ایشو ہوتا ہے, فائنینس پر رینٹ کیسے دے گی. کافی عورتیں جو میں نے ان کے ساتھ کام کیا ان کو انگلش نہیں آتی, تو وہ سیپریٹ ہو گئے, تو ان کے ساتھ کوئی ٹرانسلیٹر چاہیے جو وکیل کے پاس جائے گا, کافی ہے ان کے پاس. بالکل ناظرین, بریک کے بعد ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ اس شادی شدہ زندگی کو بچانے کے کیا طریقے ہیں, اور میرڈ لائف جو ہے اس کو سیو کرنے میں کس کا کیا کردار ہو سکتا ہے. ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور یہاں پر آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے, مزید کچھ سوالات اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. اس وقت چلتے ہیں ہم بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا مزید حصہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں اور کچھ اور کویسچنز اپنے
गेस्ट से पूछे कि ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि रीज़न्स क्या हैं इस बढ़ते हुए रुझान का, सबब क्या है और कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो तेज़ी के साथ ये ख़ानदान का मज़बूत इकाई जिसको सोसाइटी के अंदर सबसे मज़बूत फैक्टर समझा जाता है, क्यों वो इतनी तेज़ी के साथ जो है वो टूट फूट का शिकार है। मैं अपने मेहमानों से ये सवाल करूँगी कि कुछ ऐसे रियल लाइफ सिनेरियोज़ जो हैं, कोई ऐसी केस स्टडीज़ हमारे सामने रखें कि जिससे हमें ये बात समझ में आए कि तलाक़ जो है वो सिर्फ़ कोई हंसी मजाक नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी में बहुत दूररस असरात का सबब बनता है। शबाना, आप कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देना चाहें अगर? ये हमारे पास एक फैमिली थी, आई थिंक 1 साल हो गया जब वो लोग आए थे ना, तो माँ ने हमें पहले फ़ोन किया था। वो कहते थे कि घर के हालात इतने मुश्किल हो गए थे मेरे लिए, तो मैं अपना चीज़ें उठा के मैं हॉस्टल में आकर रह गई जी। तो वो फिर उसने हमें फ़ोन किया कि मुझे ना आपके मदद चाहिए, अगर आप कर सकते हैं। तो फिर हमने उसके हस्बैंड के साथ सेपरेट ही थे, डिवोर्स नहीं तब तक हुई थी, सेपरेट थे। फिर हमने उसके हस्बैंड को कांटेक्ट किया, फिर वो लोग हमसे मिल रहे थे ना, सिर्फ हस्बैंड वाइफ सेपरेटली पहले बीवी को देखो फिर हस्बैंड को देखो। और बात असल में यही थी बिकॉज वो ना नेक्स्ट रहते थे सास ससुर के साथ, और उनकी रिश्तेदारी भी थी बीच में ना, वो सास कोई रिश्तेदार थी बहू की। बस ये था कि औरत कहती थी ना कि मेरे घर में ना मैं कोई फैसला नहीं कर सकती, जो मैं कहती हूँ अपने बच्चों को ये करो या ये नहीं करो, तो मेरे इन लॉज नेक्स्ट रहते हैं, पर वो ना उनको पता है कि मेरे बच्चों का ये सोने का टाइम है कि ये फलाना टाइम है, तो वो उनकी दखल बहुत थी, वो हर वक्त ना दखल देते, उनको पता है सोने के टाइम उसी टाइम आते थे। तो ऐसे ना फिर हालात ख़राब हो गए थे, कहते वो काफ़ी अपने कंट्रोल करना चाह रहे थे रिलेशनशिप के ऊपर। तो फिर वो इवन तो उनका अपना मकान था, सेपरेट एंटिटी थी, पर वो नेक्स्ट डोर थे। तो फिर शी जस्ट अपनी चीज़ें लेके ना शी मूव्ड आउट। फिर जब हम उनसे बातें सेपरेट उनके सेशंस होते थे, हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए थे, तो काउंसलिंग के थ्रू ना इवन हस्बैंड ने भी एक्सप्लोर किया था कि शायद इसमें थोड़ा सा मेरी भी गलती थी। तो बीवी ने भी एक्सप्लोर किया कि हाँ शायद मैं बहुत मैंने स्नैप डिसीजन ले लिया, मुझे उठ के आना नहीं चाहिए था। तो फिर ऐसे ना थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, पर उस टाइम में ना बच्चे भी तो उनके आई थिंक 2 या 3 बच्चे थे उनके, पर उस टाइम में बच्चे भी तो ये सब कुछ देख रहे हैं ना, छोटे बच्चे थे, सब अब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। उस टाइम बच्चों ने भी अपना माँ बना लिया था कि पता है क्या, जब माँ घर में नहीं होती ना तो घर में खामोशी है। बिल्कुल। तो फिर उस टाइम बच्चों ने ये फैसला किया था कि एक्चुअली हमें ना अपनी माँ के साथ नहीं रहना, माँ के बारे में भी बदगुमान हो गए। तो वो कह रहे थे कि एक्चुअली हम ना डैडी के साथ ठीक है जी। तो और हमारा काम ये था माँ बाप के साथ ना ये काउंसलिंग करनी, ताकि माँ बाप बीच में डिसाइड कर लें कि बच्चे ये दिन आपके पास, ये आपका टाइम, बच्चों का ये मेरा टाइम है। बिकॉज हम ये कहते थे सारों को, आपकी डिवोर्स हो या आप सेपरेट हो या जो कुछ हो, आप फिर भी माँ बाप रहेंगे, पूरी जिंदगी माँ बाप रहेंगे, जिम्मेदारी आपके ऊपर, इवन तो हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे। सो फिर हम ये इस तरफ से हम उनके साथ काम कर रहे थे ना, तो फिर उन दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया था कि बच्चे ये वीकेंड माँ के पास होंगे, और फलाना काम माँ करेगी, पर फिर बच्चा आगे से कह रहे कि नहीं हमें नहीं माँ के पास रहना। फिर और कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व हो गई थी, क्योंकि काउंसिल देते ना और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर लीगल भी इवॉल्व हो गए, फिर उससे थोड़ा सा आगे काम बढ़ गया। फिर जब सब ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व हुई थी, फिर बच्चों को भी चाइल्ड थेरेपी मिली थी, ऐसे कुछ काफ़ी उनके साथ भी हुआ था। पर अब रिसेंटली जब, क्योंकि हम ना एवरी 6 मंथ्स रिव्यू करते हैं, तो लास्ट 6 मंथ्स रिव्यू में ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक सब कुछ हो गया था ना, बच्चे मिलते हैं माँ से भी बाप से भी। पर बस ये है कि माँ अभी भी चाहती है कि बच्चे आके ना रात रहे माँ के साथ। अभी वहाँ तक नहीं बात पहुँची, पर शुरू से लेके अब तक ना काफ़ी। नाज़रीन, ये जो शबाना ने एग्जाम्पल दी, इससे ये बात बस समझ में आ रही है कि ये वाकई में सिर्फ कह देने का या पेपर पे लिख कर दे देने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा लॉन्ग और तकलीफ दह प्रोसेस है कि जिससे बच्चे भी गुजरते हैं, और बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो तकालीफ को सहना जो है वो एक एडल्ट के लिए बाज़ दफ़ा एक सदमा सहना और तकलीफ़ को बर्दाश्त करना आसान होता है, लेकिन बच्चे जो हैं जब वो तकलीफ़ उनके ऊपर से गुजरती है तो कुछ बच्चे जो हैं वो बदगुमान भी हो जाते हैं, कुछ जो है वो लोगों से जो है बददिल भी हो जाते हैं, और कुछ गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। नसरीन, आप भी कुछ एग्जाम्पल्स का तज़किरा कर रही थी। जी, मैं आपको 2 ऐसी मिसालें दूंगी जो मेरे अपने जो ऑब्जर्वेशन में जो लोग थे जिनको मैं जानती थी। तो अब ये दोनों फैमिलीज़ ऐसी थी जो बिल्कुल बज़ाहिर बहुत अच्छी, बहुत प्रैक्टिसिंग, जिसमें जैसे एक जो शादी थी वो तो लव मैरिज भी थी। अब इनके जो है वो बच्चे वो टीन एज हो गए थे। अब ये था कि मियाँ बीवी जो है दोनों का एम्बिशन यही था कि बच्चे जो है हमारे वो रिलीजियस बन जाए, इस्लामी बने, लेकिन द वे दे इंटरप्रेटेड
ان کی جو اپنی ترجمانی تھی ریلیجن کی وہ ڈفرینٹ تھی. اب ماں چاہتی تھی کہ بچے جو ہے وہ اس طرح سے ان کی تربیت ہو, اور باپ جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرکٹ تھا اور زیادہ. وہ یہ چاہتا تھا کہ جب بھی وہ گھر آئے تو بچے بس وہ اس کو جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے یا قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے, اور اس طرح سے. اب وہ جو ماں تھی وہ کہتی تھی نہیں, اگر باپ کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہوگا تو جو میرے بچے وہ ریلیجن سے ہی دور ہو جائیں گے. اب یہ تھا کہ دونوں میاں بیوی کی ٹسل تھی, یہ کر سکتے تھے کہ آپس میں بیٹھ کے وہ بات کریں, ایک کامن پلان جو ہے اپنے لیے ڈرا کریں. اب یہ چیز جو ہے وہ بچے نوٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب بچے جو ہے کیونکہ یہ ٹین ایجرز تھے, سو دے یوزڈ دیٹ سچویشن فار دیئر اون بینیفٹ. اب بچے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو منوانے کے لیے, چونکہ ان کو پتا تھا کہ ماں باپ میں ٹسل چل رہی ہے اور ریلیجن کو انہوں نے مدعا بنایا ہوا ہے, تو جو ہے پھر آخر میں جا کے ان دونوں کا جو بیوی تھی اس نے خلا لے لیا. اس نے کہا کہ میں نہیں رہ سکتی اس آدمی کے ساتھ کیونکہ میرے بچوں کی لائف ڈسٹروائے ہو رہی ہے. اب جب خلا لیا تو بچے جو تھے وہ باپ کے اگینسٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب باپ کے اگینسٹ ہو گئے, لیکن وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ بلیک میل کر کے جو اپنی منمانی کرتے رہے ہیں. دیکھیں بچوں کے اوپر مطلب یہ ان کی ایک بہت اچھی سوچ تھی اس فیملی کی, یہ مذہبی بننا چاہتے تھے, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا. ایک فیملی ہے جن کو میں جانتی ہوں کہ وہ بھی بہت اچھے کپل, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں ڈالا تھا, پرائیویٹلی فیس دے رہے تھے, ایوری تھنگ واز گوئنگ ویری گڈ. اب دونوں میاں بیوی میں جو ہے وہ ابھی تک مطلب ہمیں بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ کس وجہ سے ان کے اندر نا اتفاقی ہو گئی, اور ایسے کہ بیوی اٹھ کے چلے گئی اپنے ماں باپ کے گھر, اور میاں جو ہے وہ بہت منانے کی کوشش بھی کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی. اب وہاں پہ جو ہے ان کے بچے جو ہے وہ بہت سمجھدار تھے. اٹ ٹک 4 years آف ٹائم, لیکن 4 سالوں میں بچوں نے جو ہے وہ ماں باپ کو پھر سے یونائٹ کیا ہے. تو دیکھیں 2 کمپلیٹ ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. ایک جہاں پہ بچوں نے اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کیا, کیونکہ بچے جو وہ تنگ آ گئے تھے اور ان کو اپنی انڈیپینڈنس کی فکر تھی, تو انہوں نے جو ہے وہ فیملی کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ وہ پوری فیملی جو ہے وہ ٹوٹ گئی, اور ماں جو ہے وہ ایز اے سنگل مدر جو ہے وہ اپنے اس کے جو مرحلے ہے لائف کے وہ فیس کر رہی ہے, چیلنجز فیس کر رہی ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ماں باپ کے مطلب یہ 2 جو فیملیز کا میں ذکر کر رہی ہوں, یہ بہت اچھی فیملیز جہاں پہ ان کی سوچ بھی اچھی, اور مذہبی طبقے کی میں بات کر رہی ہوں, یہاں پہ بھی یہ اس طرح کی جو ہے پرابلمز آ رہے ہیں, اور جو ہے فیملیز کی بنیادیں جو ہے وہ شیک ہو کر کے رہ رہی ہیں. مثالیں سن کر جو ہے ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر شخص کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے فیملی کو بنانے میں. اگر ہم یہ ذمہ داری صرف ایک عورت پر رکھ دیں کہ وہ اس فیملی کو جو ہے وہ جوڑ کر رکھے گی, اس فیملی کو ہمیشہ جو ہے وہ برقرار رکھے گی, اس کے اندر اچھا ماحول پیدا کرے گی, تو یہ بھی ممکن نہیں. اور اگر یہ ذمہ داری ہم صرف ایک مرد پر رکھ دیں کہ وہی اپنی فیملی کا جو ہے وہ قوام ہے, وہی اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے, اور رویوں کا ذمہ دار بھی وہی ہے, تو یہ بھی ممکن نہیں. اور نہ ہی فیملی کو بچانا جو ہے وہ بچوں کا کام ہے, نہ ہی یہ ذمہ داری جو ہے ہم صرف خاندان کے بڑوں کے حوالے کر سکتے ہیں. یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سب کا رول اہم ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی 2 لوگ جو ہیں وہ اپنا رول جو ہے بہت اچھی طرح پلے کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی شادی شدہ رشتہ ہے, بعض دفعہ محبت کی شادی ہوتی ہے, بعض دفعہ جو ہے وہ ارینج میرج ہوتی ہے اور بڑا اچھا تعلق چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس ٹائم پر ایک جو مسئلہ نظر آتا ہے جس کا شبانہ نے بھی تذکرہ کیا کہ جو ہماری ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں, جو ہمارے خاندانوں کے بڑے لوگ ہیں, بعض دفعہ جو لوگ وہ رشتہ وجود میں لے کر آتے ہیں, ان کا کیا رول بنتا ہے اس خاندان کی اکائی کو سیو رکھنے کے لیے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے. میں شبانہ سے یہ سوال کروں گی کہ شبانہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بڑوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے کہلاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے نیچرلی. اور جیسے آج سوسائٹی بھی تو جا رہی ہے, جیسے کتنی مہنگائی پڑی ہے, جو فیوچر کے جنریشن ہے نا وہ شاید نہ رہنا چاہتے ہوں گے بڑوں کے ساتھ, پر کئی دفعہ وہ نیسیسٹی ہوتی ہے, شاید وہ نہیں, تو ان کے لیے زیادہ ریئلسٹک ہے کہ وہ شاید بڑوں کے ساتھ رہیں, اسپیشلی جو ساتھ رہتے, ایون اگر ساتھ نہیں رہتے ہو تو آپ بڑے ہوتے فیملی میں, تو وہ کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ایج کے ساتھ وزڈم آتی ہے, تو پھر اس لیے تو ہم بڑوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے دیکھتے ہیں, بیکاز ان کے پاس وہ سارا ایکسپیرینس
ایکسپیرینس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو بڑوں کا یہ حق ہے, آئی تھنک ان کو ڈیفینیٹلی ان کا حق ہے کہ پہلے وہ سمجھے کہ سوسائٹی کیسی ہے, بیکاز ان کا ٹائم ڈفرینٹ تھا اور یہ ٹائم ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ یہ سوسائٹی کیسے جا رہی ہے, اور یہ بھی دیکھ لیں کیونکہ اگر وہ بڑے ہو, ان کا اگر بیٹا ہو یا ان کی بیٹی ہو, یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس لیے یہ غلط نہیں ہو سکتا, اور یہ میری بیٹی ہے اس لیے, یہ دیکھے کہ کیا چل رہا ہے. تو ان کا مین یہ رول ہوگا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, بالکل انٹرفیئر نہیں کرے. بیکاز کئی دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بہت اچھی نیت ہوتی ہے ان کی, پر اچھی نیت سے نا وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہی کہوں گے کہ آپ اپنے آپ کے پہلے دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور بیٹھ کے نا, اگر کئی دفعہ یہ بھی میں نے بہت دیکھا ہے کہ جب کوئی رشتہ ٹوٹ رہا ہو تو وہ کوئی ماما یا چاچی یا کوئی آ کے نا بیچ میں ان کا نا صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے, پر کیونکہ وہ ہسبینڈ کی سائڈ کا ہوگا یا بھی, تو اس لیے وہ صلح ہوتی نہیں ہے. وہ بیوی کہتی نہیں وہ تو اس کا ماما تھا تو اس نے سائڈ لے لی. تو اگر ہم اپنا مائنڈ تھوڑا سا کھول سکتے ہیں اور ہم آؤٹ سائڈ کی ہیلپ لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ پرسن تو ہم باعث ہوگا. مجھے پتا ہے ہمارے کلچر میں یہ بہت ہے کہ جو گھر کے اندر ایشوز ہوتے ہیں کسی کو باہر کو نہیں بتانا, یا کہ وہ پھر نام خراب ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پر اگر ہم یہ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے ان کو پوز کر سکتے ہیں اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی باہر کی انڈیپینڈنٹ پرسن جو ایکسپرٹ ہیں, جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں, ان کی ہیلپ لے لیں تو ہمارے نا سالوں کی یہ ہیڈ ایک نہ بچ جائے گی. بالکل بالکل. اور ناظرین اصل چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب بیمار بھی پڑتا ہے اور کوئی تکلیف بھی اس کو آتی ہے تو وہ جب تک اپنی اس تکلیف کو ڈائگنوز نہ کرے یا ڈائگنوز نہ کروائے یا نہ پہچانے اور اپنے اس درد کو لے کر پھرتا رہے, اس درد کو چلاتا رہے, جب تک وہ نہ انڈرسٹینڈ کرے کہ اس کو کیا بیماری ہے اور کس طرح سے دور ہو سکتی ہے, تب تک آبویسلی وہ چیز جو ہے وہ تکلیف اس سے ختم نہیں ہو سکتی. جب تک وہ ان دواؤں کو نہ استعمال کرے جو دوائیں اس کی بیماری کو بھگانے کا سبب بن سکتی ہیں, جب تک جو ہے وہ بیماری اس سے نہیں بھاگے گی. میں نسرین آپ سے بھی یہی سوال کروں گی کہ اصل چیز یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھنا اور پھر اس کو کوئی نہ کوئی اس کا حل جو ہے وہ نکالنا. تو کیا غصے میں اور جو اشتعال کی ایک حالت ہوتی ہے, بہت زیادہ اینگری جب انسان ہوتا ہے, اس ٹائم پر یہ چیز مشکل نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ انسان اپنے مسئلے کا حل نکالے؟ جی بالکل مشکل ہوتی ہے کہ جب دیکھیں میاں بیوی ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دے ہیو گاٹ اے چیلنج, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وی کانٹ, مطلب اب ہم سے نہیں ہو رہا یہ چیز. تو بیکاز ہو سکتا ہے کہ دونوں اس وقت غصے میں ہے, ٹھیک ہے, اور غصہ جو ہے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکشن. اس وقت وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن کریں اور دوسروں کو انٹرفیئر کرنے کا موقع دیں. وین آئی مین انٹرفیئر ناٹ ان اے نیگیٹو وے, کہ جیسے اپنے گھر کے بڑوں کو, ہے نا. اب جیسے آپ دیکھیں کہ اکثر جب غصے میں جو ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب ماں یہ کر سکتی ہیں کہ یا تو وہ خلاف کر سکتی ہے یا تو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سمجھا بھی سکتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اگر وہ لڑکے کی ماں ہے, دیکھیں یہاں پہ نا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی ماں جو ہے وہ ہمیشہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے سے کوئی غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اور وہ باعث ہو سکتی ہے اپنی بہو کے تعلق سے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا گھر کے, وہ ایسے اینگر اور فرسٹریشن والی سچویشن میں ان کو جو ہے اپنی وزڈم کا جو ہے وہ بھرپور یوز کرنا چاہیے, اپنی پاور کو جو ہے ان کو بہت صحیح طرح سے, اور جو میں کہوں گی کہ فیئر اینڈ جسٹ, وہ یہ نہ دیکھیں کہ اس ریلیشن شپ میں یہ میرا قریب کا ہے تو میں اس کا سائڈ لوں. دے شوڈ بڑوں کے اندر وہ وزڈم ہونی چاہیے کہ ہر چیز کو انصاف کے ساتھ دیکھیں, اور بڑے جو ہے اس ریلیشن شپ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو انبائسڈ رکھتے ہوئے وہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ ہم نے ان کا گھر بنانا ہے. لیکن توڑنا جو ہے نا وہ بہت آسان چیز ہے, اور جو ہے کچھ چیزوں کو جیسے وہ دونوں کپل سے کہیں کہ نظر انداز بھی کر دیں. دیکھیں دا بیسٹ پالیسی از ٹو فارگیو اینڈ فارگیٹ, اسی سے جو ہے زندگیاں آگے بڑھتی ہے. ہاں لیکن جو ہے وہ غصے میں جو لیے گئے اسٹیپس ہیں وہ بہت ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ غصہ جو ہے وہ وقتی ہوتا ہے. آگے چل کے جب وہ ٹائم کام ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ وقت گزر جاتا ہے, پھر ان کو خود بھی عقل آ جاتی ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے کپلز جو ہے وہ بعد میں جو ریگریٹ کرتے ہیں اپنے ڈیسیشنز کو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر میں نے یہ اسٹیپ اس وقت نہیں لی ہوتی
ہوتی تو یہ بہت اچھا ہوتا. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو می. تو یہ والی بھی سچویشنز جو تو مجھے لگتا ہے کہ غصہ جب اگر میاں بیوی میں ہے اور وہ بہت فرسٹریٹڈ ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو ضرور انٹرفیئر کرنا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں کہ ان کے پیرنٹس ہی ہو, جو بھی ریلیشن شپ میں ان سے قریب ہو ان کو ضرور جو ہے وہ بیچ میں آ کے جو ہے وہ میڈیٹر کا کام کرنا چاہیے. بالکل. یہاں بڑوں کی بات ہوئی, آس پاس کے لوگوں کی بات ہوئی کہ وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس خاندان کو بچانے کے لیے, فیملی کو بچانے کے لیے. ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ وہ میاں بیوی, وہ پارٹنرز جو آپس میں سالوں سے رہ رہے ہیں یا ان کا رشتہ ابھی کچھ عرصے پہلے جڑا ہے, ان کے لیے ان کے حوالے سے ایک دوسرے پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے اس فکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بچے ہمارے آئندہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور اگر بچے ابھی اولاد آپ کی نہیں موجود ہے اور آپ اپنے آپ کو فری سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رشتے کے ٹوٹ جانے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے جو دلوں کے اندر دراڑیں ڈال دیتا ہے, جو انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. اور دو لوگوں کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا صرف ان کا الگ ہونا نہیں ہوتا, بلکہ اس سے خاندانوں میں آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ پوائزن کی صورت میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور پوری سوسائٹی کا اسٹرکچر جو ہے وہ ویک پڑ جاتا ہے. شبانہ, آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں جب آپ لوگ کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس کپلز آتے ہیں, تو آپ پارٹنرز کو, میاں بیوی کو آپس میں صلح کرنے کے لیے یا آپس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے کیا کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو سیو رکھیں اس سے؟ ہماری جو آرگنائزیشن ہم کورسز بھی کرتے ہیں. اچھا. تو کیونکہ ہمارے پاس جو ایک ایک ساتھ کام کرتے ہیں ہمارے, وہ نا ایک امام ہے, qualified امام, سو انہوں نے وہ کاؤنسلر بھی ہیں. سو یہ تو ہم نا کورسز بہت کرتے ہیں, ایسے کورسز کے مینیجنگ ایکسپیکٹیشنز کیسے کرتے ہیں ریلیشن شپ میں, کانفلکٹ کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. ہم اپنے ریسنٹلی ہم نے یہ کورس کیا جو بہت پاپولر تھا, اس کا نام تھا ایموشنل انٹیلیجنس. جیسے آپ انگر کی بات نہیں کر رہے تھے کہ اپنے ایموشنز کا کیسے اویئر رکھیں, بیکاز ہم یہ کہتے ہیں ایک دن آپ ایک چیز کو اتنی نفرت کر سکتے ہیں کہ اس کی حد بھی نہیں ہے, اور اگلے دن اسی چیز کو آپ اتنے وہ چاہتے ہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس جسٹ این ایموشن. کئی دفعہ ہم ان کو آؤٹ آف پورشن بلو کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم ایک یہ کورس ہے جس کا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس, اور وہ انسان کی سائیکالوجی دیکھتا ہے اور نیورو سائنس. سو وہ سائنس اور سائیکالوجی کو مکس کرتا ہے. تو جتنے آپ اویئر ہو سکتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں, اتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر میں یہ چیز کروں گی تو اس کے اوپر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا, میں اگر یہ کروں گی مجھے غصہ گا, میں ایسے ہو جاؤں گی, اور اگر میں وہ کروں گی تو یہ زیادہ میرے لیے اچھا ہے. تو جتنا آپ ہم کاؤنسلنگ میں ہم کوئی ہمارے پاس آتا ہے, ہم نہیں کو کہتے کہ یہ کرو یا یہ کرو یا یہ نہیں کرو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سوچو, اپنے مسئلوں کا خود نکالو, اور آپ سوچو کہ آپ کیسے انسان ہو. آپ ایک ایسے انسان ہو جن کو بہت جلدی غصہ آتا ہے کہ نہیں ہو, کہ آپ ایراشنل زیادہ ہو, کہ آپ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ ڈیسیژنز لے لیتے ہو, اور یہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. ہم ان کو کہتے ہیں اپنے بارے میں سوچو. تو ہم بہت کورسز بھی ایسے آفر کرتے ہیں. نسرین, میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ دینی لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں کون سی چیزیں جو ہے وہ یہ طاقت دیتی ہیں کہ ہم جو ہے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں. ہمیں جو ہے وہ سیرت سے کوئی ایسی ٹپس ملتی ہوں, کوئی ایسے واقعات ملتے ہوں کہ رشتے بچانے کے لیے ہم کون سا رویہ اختیار کریں؟ جی, مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی, تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ چیز ہے ایجوکیشن. کہ جب تک آپ ایجوکیٹڈ نہ ہو اس تعلق سے, کسی بھی رشتے کے تعلق سے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے تعلق سے, جب ایجوکیشن ہو اور اس کے مطابق پھر آپ اپنے پلانز بنائیں تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جب شادی کا وقت آتا ہے نا, تو ہم باقی اور چیزوں پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں نا, کہ ویڈنگ پریپریشنز ہیں, ہے نا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے سب سے پہلے جو ہے جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو میرج پریپریٹری کورسز ضرور کرانا چاہیے, کہ دنیاوی اعتبار سے بھی لیکن اس سے زیادہ دینی اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ان دونوں پر آ رہی ہے نا. اور اس رسپانسبلٹی کے لیے ان کو کیسے پریپیئر کریں. اور شادی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا اتنی ساری آیتیں قرآن مجید میں آئی ہے جس میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اکثر چیزیں جو دیکھنے میں آتی کہ
لڑکا اور لڑکی جو ہے ان چیزوں سے اویئر ہی نہیں ہوتے کہ شادی کیا ہے. ایک بہت ہی رومانٹیسائزڈ وہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا, اور کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ ہنی مون فیز ہوتا ہے نا تب تک دونوں بہت اچھے ہوتے ہیں. وین ریالٹی ککس ان پھر ان کو باتوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ, جیسے ابھی شبانہ نے بھی کہا کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا, کانفلکٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے, ان چیزوں کے بارے میں ہو. اور اس کے بعد جو ہے جیسے شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو گھر کے بڑے جو ہے دے شوڈ پلے اے ویری ایکٹیو رول, ناٹ ان انٹرفیئرنگ, لیکن ان کو سپورٹ کرنا. دے شوڈ بی ریئلی سپورٹیو, کیونکہ وہ اوبویسلی جب دو بندے ایک ساتھ رہ رہے ہیں جن کو وہ پہلے کبھی نہیں جانتے تھے, اس وقت دے اسٹارٹ ایک دوسرے کے آگے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ سوچتی لڑکی کہ اچھا میں تو اس کے بارے میں ایسے سوچتی تھی لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے, اور وہ لڑکا جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچتا ہے. تو اس وقت جو ہے جو آس پاس میں جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں دے شوڈ پلے اے ویری سپورٹیو رول کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے, یہ ریالٹی ہے, اور تم نے اس کے آگے جو ہے اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے جیسے تم چاہتی ہو وہ ویسا ہی بنے گا, لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ ہیومن ریلیشنز ہے, یہ ایسی نہیں ہے کہ ایک مشین ہے یہاں پہ ٹوٹ گئی یہاں پہ جوڑ دو وہ بن جاتی ہے نا. پھر اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مسجد کے پلیٹ فارم سے اس کو ضرور جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. دیکھیں مسجدوں میں جب خطبے ہوتے ہیں اس پہ نمازوں کی اہمیت پہ کیا جاتا ہے, یا زکوٰۃ پہ یا حج پہ, ایسی چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں ان کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور نکاح کی جو مقدسیت ہے نا, جو ہولینس ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے مسجد کے پلیٹ فارم سے اور کمیونٹی لیڈرز جو ہے وہ بھی اس میں اپنا رول ضرور پلے کریں کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. کیونکہ دیکھیں آئی تھنک دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف وہ کہ اگنورنس ہے اس کے تعلق سے, ان اویئرنیس ہے, اور جو ہے وہ شادی تو کرا دیتے ہیں لیکن اس کو آگے کیسے چلانا اور آگے کیا کیا چیزوں سے یہ گزر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ان کو کیسے اکوپ کرنا, وہ کون سے سکلز ہیں جن کے لیے ان کو جو ان کے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, یہ ساری چیزیں is really missing in our communities. And I think کہ جس طرح سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی پہلے بھی کہ جاب کے سکلز کے لیے ہم نے پوری لائف اپنی لگائی ہے. دیکھیں نا 13, 14, 15 ایئرز جو ہے اپنی زندگی کی ہم بس ایک کریئر اورینٹڈ پرسن بننے کے لیے ہم اتنا اس میں جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں. اور شادی جو ہے جو کہ اوبویسلی ابھی تک یہی ہے کہ ایک لائف لانگ کانٹریکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے پریپریشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے اس کی اگر ایجوکیشن اور اویئرنیس ہم پیدا کریں گے, صرف کپل میں نہیں بلکہ ہمارے گرون اپس میں بھی, کیونکہ وہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے شادیوں کے ٹوٹنے میں. بالکل, بہت شکریہ نسرین آپ کا. اور شبانہ آپ سے بھی ہم کوئی میسج آپ دینا چاہیں آخر میں ہمارے دیکھنے والے لوگوں کو؟ بہت سے مسائل سے لوگ گزر رہے ہیں, بہت ساری پرابلمز اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی میسج ضرور دیں. یہ بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر جو بھی آپ کے حالات ہو, ساروں کی سچویشنز ڈفرینٹ ہوتی ہے, پر آپ نا اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھیں, بیکاز یہ ہوتا ہے, یہ ریالٹی ہے, تو ہمیں چھپنا نہیں چاہیے اور ایمبیرس نہیں فیل کرنا چاہیے کہ بس یہ ہمارے ساتھ ہو رہا اور ہم کسی کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا ہماری وجہ سے کسی اور کو دکھ تکلیف پہنچ رہی ہے, بیکاز وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیورس کا آپشن دیا ہوا ہے ہمیں. تو ہمیں یہ بہت پہلا آپشن ہی ہونا چاہیے, بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے, پر وہ لاسٹ آپشن ہے ایک وجہ کے لیے. اور آؤٹ سائڈ ایجنسیز میں اتنی ہیلپ ہے ہماری, اگر آپ دیکھیں کمیونٹی میں بہت ہیلپ ہے آپ کے لیے. تو اگر آپ یہ سارے اپنے آپشنز ٹرائی کریں, ہیلپ لے لیں, کاؤنسلنگ لے لیں, پریپریشن کورسز پہ جائیں, یہ بھی کریں, سب کچھ کر کے نا آپ کو یہ میرا میسیج ہے کہ آپ جا کر ایکسپلور کریں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ ہماری کمیونٹی میں کیا ہے, ہمارے لیے ہیلپ کیا اویلیبل ہے اور کیسے. بہت شکریہ شبانہ آپ کا. نسرین آپ کوئی مختصر سا میسیج دینا چاہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کا جو آپ نے ٹاپک رکھا تھا یہ بہت ہی ایک ہارٹ بریکنگ ٹاپک بھی ہے اور ایک توجہ طلب ٹاپک بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ
دیکھیں فیملیز جو ہے ایک سوسائٹی کی بنیادی یونٹ ہے، اور ایک اسلام نے اس کو ایک بہت ہی زیادہ مقدسیت دی ہے، ایک بہت ہولی اور ایک بہت سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو سیکرڈ بنانے کے لیے بہت سی سیکریفائزز اور بہت سا ٹیلنٹ اور بہت سی ایسی چیزیں لگانے کی ضرورت ہے. اٹ نیڈز ریئل انویسٹمنٹ. اور اس جہاں پہ سوسائٹی بہت تیزی سے ٹوٹ رہی ہے، مجھے لگتا ہمیں اسی تیزی سے اس سوسائٹی کو جوڑنے والے لوگ چاہیے، اور لوگوں کے اندر ایجوکیشن اور اویئرنیس کی اسپیشلی ایز فار اے فیملی سسٹم اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمارے کمیونٹی لیڈرز، ہمارے امام اور جو بھی کمیونٹی میں انگیجمنٹ کا کام کر رہا ہے ان کو ضرور اس پر جو ہے وہ توجہ دینی. بہت شکریہ نسرین آپ کی ان مفید باتوں کا اور آپ لوگوں کے یہاں پر آنے کا اور اس ٹاپک پر بات کرنے کا. ناظرین بہت ساری باتیں اس پروگرام میں ہوئیں اور ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ اویئرنیس اصل میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. نسرین نے بات کی کہ پری میرج کاؤنسلنگ جو ہے وہ کپلز کی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اس رشتے کو اہمیت دینی ہے، اس کو اہم سمجھ کر اس کو بچانے کی فکر کرنی ہے. شبانہ نے یہاں پر بات کی کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے کہ انسان کو اپنے کانفلکٹ جو ہیں ان کو مینیج کرنا آتا ہو، ان کی اویئرنیس ہو اور یہ پتہ ہو کہ شادی شدہ زندگی کے اندر بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں. انسان کی زندگی کے اندر ویسے بھی بہت سے مسئلے آتے رہتے ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو ڈائگنوز نہ کریں، آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ اگر بیماری پیدا ہو گئی ہے تو اس کا حل بھی دنیا کے اندر موجود ہے. اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی فکر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے صرف دو انسانوں کا جدائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے آئندہ دوررس اثرات مرتب ہوں گے. بچوں کی زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں، بچے بدگمان ہو سکتے ہیں، اور آپ نے جن بچوں کو اتنے پیار محبت سے پالا ہے وہ آئندہ معاشرے کے لیے ایک نیگیٹیوٹی کا سبب بن سکتے ہیں اگر ان کے ذہن میں ایسے ایکسپیرینسز موجود ہوں کہ ان کے خاندان کے اندر محبت موجود تھی لیکن وہ محبت ختم ہو گئی. ناظرین یہی ہمارا میسج ہے، یہی ہمارے مہمانوں کا میسج ہے کہ اپنے تعلقات کو اہم سمجھیے اور ان کو اہمیت دیجیے، لیکن اگر آپ کسی تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہوں تو ضرور اس کو لوگوں کے سامنے بھی لے کر آئیے تاکہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. ڈیورس کا یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا اور ایسے ہی دوسرے ٹاپک لے کر ہم آپ کے سامنے آئیں گے. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی آپ ہوں، آپ ضرور ہماری فیس بک پیج پر آ کے اپنے کامنٹس دیں اور مزید ٹاپکس کو سجیسٹ کریں، اور آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں ہماری ویب سائٹ پر لائیو اسٹریمنگ میں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.